السلام علیکم جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ آپ نے ایک دن میں 14 آور اسٹڈی کیسے کرنی ہے۔ اب یہ ہر کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے تو اس کا کام چل جاتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے کہ 3 گھنٹے پڑھتا ہو، کوئی 4 آورس، کوئی 6، کوئی 7، کوئی 8۔ اب یہ ڈیفرینٹ ہے، ہر پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم ہی 2 گھنٹے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کے پاس 16 گھنٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی روٹین بنائے گی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ میں روٹین جو ہے وہ ضرور آ جائے گی۔ اب سوال ہمارے لیے یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے 14 آور اسٹڈی کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے آپ کے سبجیکٹس ہیں، جس چیز کی بھی آپ تیاری کر رہے ہیں، اے ڈی پی پی کی تیاری کر رہے ہیں، سول جائی کی کر رہے ہیں یا ایڈیشنل سیشن جائی کی کر رہے ہیں، تو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے سبجیکٹ کی کیٹاگریز بنانی ہے۔ سپوز کیا اب سول جج یا ایڈیشنل سیشن جج ہے، وہاں پہ آپ 4 کیٹاگریز بناتے ہیں۔ لاء کی کیٹاگری، اس کے بعد اردو، جنرل نالج اور انگلش۔ اب اس کیٹاگری کو آپ بناتے ہوئے ہم جو اپنی روٹین ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے اسٹڈی کرنی ہے۔ اب اس کو اگر ہم ڈویژن کریں تو میں کہوں گا کہ جنرل نالج جو ہے آپ اس کو ڈیلی جو ہے 2 گھنٹے آپ کو دینے چاہیے۔ اس طرح انگلش ہے تو انگلش کو ٹوٹل آپ 4 گھنٹے دیں، یہ ٹوٹل ہمارے پاس 6 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اردو ہے، اردو کے سبجیکٹ کو 1 گھنٹہ ایک دن میں کافی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے لاء کا سبجیکٹ۔ لاء کے سبجیکٹ جو ہے یہ آپ نے 7 گھنٹے دینے ہیں، کیونکہ لاء کا جو سلیبس ہے وہ بہت لینتھی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کہ لاء کو بھی آپ جو ہے مزید حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک لاء آپ نے شروع کی ہے تو اسی پر ہی آپ ختم کر دیں۔ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ ایک سبجیکٹ پکڑا اس کو ختم کیا، پھر دوسرا پکڑا اس کو ختم کیا۔ یہ ہر کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی روٹین کے اکارڈنگ۔ میں جو کیٹاگری بناتا ہوں وہ 3 کیٹاگریز ہیں۔ پہلی کیٹاگری کے اندر آپ کے لارج سبجیکٹ آتا ہے، لارج سبجیکٹ کے بعد میڈیم سبجیکٹ، اس کے بعد سمال۔ سمال کے اندر سپوز کیا فیملی لاء سمال ہے، ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ، مسلم فیملی لاء آرڈیننس، پریمپشن، یہ سمال ہے۔ اس کے بعد میڈیم کی بات کریں، اس میں ریونیو لاء میڈیم ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میڈیم کیٹاگری میں آئے گا، کانسٹیٹیوشن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیم کی کیٹاگری میں ہے۔ باقی اگر ہم لارج کیٹاگری کی بات کریں، سی آر پی سی، پی پی سی، کیو ایس او، سی پی سی، یہ لارج کیٹاگری میں ہے۔ اب ہر ایک کو آپ نے برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سپوز کیا سی پی سی شروع ہے، 1 گھنٹہ اس کو دے لیں۔ 1 گھنٹہ دینے کے بعد آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے پوائنٹس لکھ لینے ہیں کہ اس سیکشن کے اندر جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہے۔ اس طرح ایک تو آپ کے ساتھ نوٹس بنتے جاتے ہیں، ساتھ آپ پڑھتے بھی جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ریونیو کا ہے، ریونیو کی آپ بیسک ٹرمینالوجی دیکھیں، اس لاء کو دیکھیں، پھر اس کے پوائنٹس لکھیں۔ اس طرح فیملی لاء آرڈیننس آتا ہے، اس کو آپ انگریڈینٹس دیکھیں، ایک ایک سیکشن کو پڑھتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ سرچ کریں، ججمنٹ سرچ کریں۔ یہ ایک ہمارے پاس کیٹاگری ہے کہ آپ نے سبجیکٹ کو کیسے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ انگلش ہے، ایڈیمز کریں، پیر آف ورڈز کریں، گرامر کریں، لیٹرز کریں، ایسے کریں، یعنی آپ کا جو ایسے ہے وہ 1 ہفتے میں 1 ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جنرل نالج کی بات کرتے ہیں۔ جنرل نالج کے اب 5 حصے ہیں، ای ڈی ایس ہے، کرنٹ افیئر ہے، اس کے بعد جی کے ہے۔ ایک آپ جو ہے وہ سالٹ پاس پیپرز کر لیں ڈیلی کا، وہ بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں، اردو میں آپ شعری جو ہے وہ دیکھیں کہ کون کون سے جو ہیں شعر ہم نے آج کرنے۔ اس کے بعد گرامر دیکھیں، ایسے لکھیں۔ یہ آپ نے اپنی جو روٹین ہے اس کو مسلسل رکھنا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پر جو پرابلم سب سے زیادہ آتی ہے پڑھنے میں، یہ ہر اسٹوڈنٹ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے گھنٹے پڑھنا چاہیے، کتنے گھنٹے ہم پڑھیں تو کامیاب ہے۔ کمیٹڈ ہو کے، سنسیئر ہو کے آپ اگر 6 گھنٹے بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اب یہ نہیں ہو کہ 14 گھنٹے آپ پڑھ رہے ہیں
اس میں سے 8 گھنٹے آپ نے موبائل کا استعمال کر لیا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے دوران سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ سیل فون سے، کیونکہ آپ 2 منٹ پڑھتے ہیں، ساتھ میں میسج آیا، پھر 5 منٹ اس پہ لگ گئے، پھر کوئی کال آ گئی ہے، پھر میسج آ گیا ہے، اس طرح آپ پڑھ نہیں پاتے۔ اگر آپ موبائل فون کو سائڈ پہ رکھیں، سوئچ آف کر دیں، جب اس کا استعمال کرنا ہے، کوئی چیز آپ نے دیکھنی ہو، کوئی لرن کرنی ہو، تو آپ جو ہے اس کو ضرور استعمال کریں۔ اب یہ تو نہیں کہ بجائے 14 گھنٹے اسٹڈی کرنے کے آپ وہ جو 14 آورز بنتے ہیں وہ موبائل پر لگا دیں، اس طرح یہ آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کرے گا۔ یار دیکھو، میں ایک بات کہتا ہوں، انسان کو نہ کامیاب ہونے کے لیے زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں محنت ضرور کرنی پڑتی ہے، چاہے تو آپ 10 سال بعد محنت شروع کر لو، چاہے تو کامیاب ہونے کے لیے 5 سال بعد محنت کر لو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جو آپ نے محنت کرنی ہے وہ آج ہی کر لو۔ جو ٹوٹل آپ کے پاس آپ کی جو زندگی بچی ہے اس کو کیوں نہ کامیابی کی طرف لگاؤ۔ 14 آورز اگر آپ مسلسل پڑھتے ہو، آپ 10 دن ایسا کر کے دیکھ لو، صرف 10 دن، اس کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وجہ اس میں صرف پرابلم ایک ہی چیز چل رہی ہے، اور وہ ہے آپ کی روٹین، جس کو آپ سٹیبل ہی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ سٹیبل کر پائیں تو آپ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں جو کامیاب لوگ ہوئے ہیں نا، ان میں کنسسٹنسی بہت رہی ہے، پنکچویلٹی رہی ہے، انہوں نے جو سوچا ہے وہ کیا ہے، اور جو وہ سوچتے ہیں اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے ابھی میری بات سنی ہے کہ ہم جی 14 آور اسٹڈی کریں، کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے، وہ کل کبھی نہیں آئے گا۔ یا میں یار کل سے نماز شروع کروں گا، وہ بھی کل کبھی نہیں آئے گا۔ وہ جو کل آپ کا آنا ہے وہ آج سے شروع ہوگا تو وہ کل آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے یہ آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ باقی چیزیں جو اسٹڈی میں اہمیت رکھتی ہیں وہ لکھنے کی پریکٹس ہے۔ کوشش کریں کہ پین سے لکھا کریں، بال پوائنٹ سے ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ خراب بھی ہوتی ہے، یا تو بہت اچھی ہینڈ رائٹنگ ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پین سے کوشش کریں لکھنے کی۔ اس کے بعد پوائنٹس بناتے جائیں۔ پوائنٹس بنانے کے بعد جو یہاں پر ایک مرحلہ ہے، جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہو، لیکن اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کوئی چیز پاس رکھیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھاتے رہیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کی انرجی بھی بحال رہے گی اور آپ اسٹڈی میں بھی فوکس ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، 95% لوگ یہاں پر ایسے ہوں گے جو اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کو گھر والے بھی کہتے ہوں کہ بھائی تم یہ کام کر کے آؤ، تم وہ کام کر کے آؤ۔ اسٹڈی نہیں کر رہے ہوں گے تو الٹیمیٹ وہ بھی کہیں گے۔ ہر انسان کے اوپر نا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس پر رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اگر نہیں آئی تو آنے والی ہیں۔ اگر آپ ان رسپانسبلٹیز کو اچھی طرح سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج محنت کریں۔ وہ جو آنے والا کل ہے اس پہ بلیو نہ رکھیں۔ باقی یہ بھی ہم بہت سنتے ہیں، سلیبس بہت ہے۔ سلیبس اتنا نہیں ہے، وجہ یہ کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ منزل انسان کی جو ہوتی ہے وہ تب تک دور ہوتی ہے جب تک آپ اس کو شروع نہیں کر دیتے۔ جیسے جیسے آپ قدم اٹھاتے ہیں منزل قریب آتی جاتی ہے، لیکن اگر آپ راستے میں رک جائیں تو منزل کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بار بار چیز آتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے پاس نہیں کرتے جی ہائی کورٹ والے۔ بھائی پڑھو تو صحیح اتنا، چلو ایک آدھے سبجیکٹ میں بندہ رہ گیا، اسے ہم کہہ لیں گے جی کہ لک کا مسئلہ ہے، کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اب جیسے اس دفعہ میں 4-5 اسٹوڈنٹ ایسے دیکھے ہیں جن کے نمبر جو ہیں وہ 430 450 کے لگ بھگ ہیں،
اب ایک آدھ سبجیکٹ جو ہے وہ 5-6 نمبر سے یا 2 نمبر سے رہ گئے ہیں تو وہ لک کا ایشو ہے، وہ نیکسٹ ٹائم صحیح۔ لیکن اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تیاری شروع کرتے ہیں، نہیں یار، وہ آپ تیاری نہیں کر پاتے ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹ اپلائی کرنے میں بھی آپ کو ایک 10 دن چاہیے، اس کے بعد آپ نے اپلائی کیا، اپلائی کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ پیپر ہوں، بلکہ پیپر میں تو یہی کہتے ہیں کہ پیپر ابھی لیٹ ہونے چاہیے، ہماری تیاری نہیں ہے۔ سارا سال اسٹوڈنٹ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود وہ اینڈ پر کیا کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی روٹین نہیں سیٹ کر پاتے۔ ہمارے پاس نا یہاں پر اسٹوڈنٹ ہر کیٹیگری کا آتا ہے، اس کیٹیگری سے میرا مراد ہے لائک اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، ایسے جو آتے ہیں درمیانے ہوتے ہیں جو بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کا ایک امتحان پاس نہیں تو آپ دوسرا امتحان ضرور پاس کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ ضرور ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ ایڈجسٹ صرف وہی بندہ نہیں ہوتا جو شروع نہیں کرتا۔ ایک جو بات آج کے دور میں سب سے اہم ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ انگلش جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کو دل سے مانیں کہ انگلش ہے ہی ضروری، اس کے بغیر کوئی حال نہیں ہے۔ کسی کمپٹیشن کے ایگزام میں اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ پاس کر ہی نہیں سکتے۔ انگلش کو ٹائم دیں، اگر آپ انگلش کو ٹائم نہیں دیں گے تو انگلش آپ کو فیل کر دیتی ہے۔ گرامر کریں، ایسے کریں، نیوز پیپر پڑھیں۔ اب میری اکیڈمی ہے تو میں یہاں پر سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ میرا انگلش پہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاء پاس کر جائیں گے، اور لاء کی کیونکہ میں بہت محنت بھی کرواتا ہوں، ان کے بار بار ٹیسٹ بھی لیتا ہوں، لیکن میرا جو رجحان ہوتا ہے لاء سے ہٹ کے میرا انگلش پر بھی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی انگلش اچھی ہو، انہیں بیسٹ سے بیسٹ فیکلٹی دوں تاکہ یہ انگلش میں مار نہ کھائیں۔ ایون دیٹ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے انگلش کے لیے کر رہا ہوں، میں عوام کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ جیسے ہم نے 20 لیکچر جو رکھے ہیں، 20 لیکچر اسٹوڈنٹس کے لیے رکھے ہیں، سب کے لیے رکھے ہیں۔ ایون دیٹ کہ میں اپنی جیب سے پیسہ بھر رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ انگلش کی طرف آئیں، انگلش کو سیکھیں۔ آلموسٹ جو 20 لیکچر ہیں ان میں سے 9 لیکچر جو ہم نے اپلوڈ بھی کر دیے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ان کو سنیں تو صحیح، اگر آپ کی انگلش بہتر نہ ہو۔ اور ہر لیکچر پریپیئر کرنے میں ہمارا ایک اچھا خاصا ٹائم لگ رہا ہے، اس کو تیار کرنے میں۔ اب کیا کیا چیزیں چاہیے، ضروری چاہیے، کیا کیا لکھنے کے لیے چاہیے۔ پنکچویشن کی بہت پرابلم ہوتی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، پیسو وائس، ٹینسز، یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں۔ وہ کس لیے کروا رہے ہیں؟ اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں۔ اگر کسی کی انگلش اچھی نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے آپ میں سے اکیڈمی کی فیس افورڈ نہ کر سکتا ہو، تو وہ بھی انگلش سیکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم نے لیکچر اپلوڈ کیے ہیں۔ اب لیکچر کا ٹوٹل جو واچ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 200-250۔ حالانکہ یہی کام اگر ہم پیسے لے کے کریں تو وہاں پہ تعداد ہوتی ہے 1000-1200۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فری میں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا۔ اگر پیسے دے کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے اگر آپ اس بہانے پڑھ سکتے ہیں تو۔ لیکن اپنی زندگی کو بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ چیز ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کے جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے اپنی کامیابی پر۔ جب تک انسان کو یقین نہیں ہوتا، انسان کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ میں نے نہیں آج تک سنا کہ کوئی پاس ہوا ہے اور وہ کہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی ہوتی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پر وہ خوشیاں آئیں، کہ آپ کے وہ دن بدلیں، آپ کے گھر والوں کے دن بدلیں۔ اگر آپ جج بن گئے نا تو آپ کی لائف بھی بدل جانی ہے، سٹائل بھی بدل جانا ہے، ایک ایک چیز انسان کی بدل جاتی ہے۔ اور ویسے بھی یہ بھی میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے آپ دنیا میں آئے ہیں اور خاموشی سے قبر میں چلے جائیں۔
اگر دنیا میں آئے ہیں تو کچھ بن کے جائیں، کچھ کامیابی حاصل کر کے جائیں، ایٹ لیسٹ جج بنے، اے ڈی پی پی بنے، کچھ بن کے جاؤ، دنیا آپ کا نام لینے والی ہو۔ یہ تو بس آپ آئے ہیں دنیا میں، آپ خاموشی سے جا کے قبر میں لیٹ گئے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام پیدا کرنا ہے، اور نام پیدا ہوتا ہے انسان کا محنت سے، اس کے ورک سے، اس کے کردار سے، ویلیوز سے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ اس لیے یہ بات آپ سوچ لیں کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ نے 14 آورس پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس چیز پہ ڈٹرمن ہو جائے نا کہ میں نے 14 آورس پڑھنا ہے، تو آپ پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال ہی یہ ہو کہ نہیں اتنا زیادہ ٹائم ہے، میں کیسے پڑھوں، مجھے تو اور بہت کام ہے، مینج کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ چلو اگر آپ کی روٹین زیادہ بزی ہے، آپ روزگار کی جو ہے وہ تلاش میں پھر رہے ہیں، اور آپ فری ہیں، تو پھر تو 14 گھنٹے کوئی ٹائم زیادہ نہیں ہے۔ گھر میں چھوٹے موٹے کام تو سب کو کرنے ہی پڑتے ہیں، اگر وہ آپ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی 14 آورس بچ جاتے ہیں۔ اور 8 گھنٹے کی نیند، 7 گھنٹے کی نیند، 6 گھنٹے یہ کافی ہیں۔ باقی جو ہیں وہ 2-3 گھنٹے اپنے کام کریں، اور ٹیسٹ بار بار دیں۔ جب تک آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے، کامیابی کا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ کوئی آپ کو چیک کرنے والا ہونا چاہیے، جو آپ کے پیپر چیک کرے، جو یہ آپ کو دیکھے کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے لیے استاد جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کا استاد ہے اس سے پوچھیں، کنسلٹ کریں، اور جب آپ محنت کر رہے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے وہ کسی مسئلے میں جو ہے وہ اٹک جائیں۔ اگر ایک چیز نہیں آ رہی ہے تو آگے نکل جائیں، پھر وہ بعد میں پوچھ لیں، لیکن آپ کوشش تو کر کے دیکھیں۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ میں اپنا یہاں پر کمپلیٹ کرتا ہوں، اور جو بھی چیز آپ کو پوچھنی ہو وہ میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0345464423۔ سم ٹائمز میں بزی ہوتا ہوں، آپ کی کال نہیں اٹینڈ کر پاتا، تو میں کال بیک ضرور کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔